فائز عیسیٰ میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، لوگوں کی نفرت کا وہ نشانہ، چور ہوئے جب یہ نکلتے ہیں باہر، اس نے اپنی سر بھی شیپ کر لیا، گنجا ہو گیا، داڑھی بھی مڈا دی تاکہ میں پہچانا نہ جاؤں، لوگ پھر پہچان لیتے ہیں۔ اگلی بات، حکومت پاکستان نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ حملے کے الزام میں منسوخ کیے گئے تقریباً 2 درجن پاکستانیوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے۔ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ قاضی فائز عیسیٰ میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، لوگوں کی نفرت کا وہ نشانہ، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میں پٹیاں پڑھاتا رہا ہوں انگلینڈ میں، مجھے تو گئے ہوئے بھی پتہ نہیں 4-5 سال ہو گئے۔ چور ہوئے جب یہ نکلتے ہیں باہر، امریکہ جاتا ہے کوئی، وہاں دلیل ہوتے ہیں۔ وجہ یہ قانون سے ماورا کہانی ہے۔ ان پاکستانیوں قاضی فائز عیسیٰ پہ حملے کے الزام، بعد میں اس نے اندازہ لگاؤ، اس نے اپنی سر بھی شیپ کر لیا، گنجا ہو گیا، داڑھی بھی مڈا دی تاکہ میں پہچانا نہ جاؤں، لوگ پھر پہچان لیتے ہیں۔ محبت اور نفرت، یہ دونوں جذبے بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ آگے گزشتہ برس میرے سامنے تو سوال آتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی لندن کے مڈل ٹیمپل میں آمد کے موقع پہ مظاہرین نے ان کی گاڑی کو گھیر کے نعرے بازی کی تھی، جس پہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے مظاہرین کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ بہت سے فیصلے واپس لینے ہوں گے۔ فیصلہ بھی میرٹ پہ ہو تو چلتا ہے۔ بھٹو کے قتل کا کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ نے بھٹو کو قتل کیا تھا۔ کتنے اشروں کے بعد ان کو تھوکا ہوا اپنا چاٹنا پڑا۔ وہ تو عدالتی سپریم کورٹ کا، کون تھے وہ منحوس اور مردود؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا۔ اگر ایک پاگل کتا ہے سامنے، وہ تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوگا تو پاگل کتے کو گولی تو نہیں مار سکتا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائے گا یا درخت پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن کیسے مردود، منحوس اور قابل نفرت تھے وہ لوگ۔ بھٹو میرا کوئی رشتے دار ہے، میرا تایا چاچا ماما لگتا ہے؟ نو، دکھ ہے ایک پاکستانی کے طور پہ مجھے۔ سپریم کورٹ بندہ پوچھے مر گئے سارے، او مر ہی جانا تھا، بغیر تو استعفی دے دو، رازق تو کہیں اور ہے، لیکن نہیں، یہ باتیں کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے۔ آج کہاں گئے وہ؟ بھٹو کو فزیکل ایلیمنیشن کے بعد، جسمانی طور پہ مٹانے کے بعد، وہ آج بھی کھڑا ہے۔ اس کا داماد دوسری بار صدر مملکت ہے۔ You like it or you don't like it. This is a reality. So, یہ اب کر دیا گیا تو یوں کر دیا گیا تو وہ کر دیا گیا، پاسپورٹ منسوخ کرنے کا ہو نہیں، بس سبق سیکھو تاریخ سے۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے سبق کوئی نہیں سیکھتا، چونکہ وہ ایک معصوم سادہ آدمی تھا۔ اب مجھے بتائیں، جنہوں نے کاروبار ہی نہیں کیا، سیاست تو ہول ٹائم کام ہے یار، کروڑوں کا ملک، کروڑوں انسانوں کا ملک، آپ کیسے اپنا ذاتی کاروبار کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ ہر کام ایک ہول ٹائم کام ہوتا ہے، اور ملک چلانا گورننس۔ مجھے ایک بات بتائیں، آج عباس شریف مرحوم بہت سویٹ آدمی، بہت سادہ، ایک بار میں نے بن گیا، اس نے تھوک دیا، اس نے کہا یہ تو چوروں کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مرحوم یہ کہا کرتے تھے۔ آج عباس شریف کے، جس نے سیاست نہیں کی، ایک بار میں نے بنا، تھوک دیا، نزدیک سے نہیں گزرا، میں نے کہا یہ تو کتا کام ہے، غلیظ کام۔ یاد رکھیں،
اس کے احساس سے اس کے دونوں سگے بھائیوں سے جو ہول ٹائم پالیٹیشنز موازنہ کر لیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کر لوں، میں سر عام معافی مانگ لوں، وہ فائنینشلی کہاں؟ سگا بھائی، جاتی عمرے میں اس کا بھی گھر ہے، نواز شریف کا بھی، شہباز شریف کا بھی، عباس شریف کا بھی، وہ مالی طور پہ کہاں ہے؟ سگا بھائی، دیانتدار، آنےسٹ، اس کی گروتھ جینون، لاجیکل، انڈرسٹینڈیبل۔ اب میں دوسرا رخ آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ ان کے والد شریف صاحب کے جتنے بھائی تھے ان کی آگے اولادیں ہیں، ساری کاروباری ہیں اور خوشحال ہیں، انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کا لاکھواں کیا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے جنہوں نے کاروبار کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے سیاست کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں۔ اس کے احساس سے اور باٹم لائن کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں میڈیا کے سامنے، اور یہ پبلک بات ہے کہ اگر میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہوئے تو اٹس اے کرائم۔ مجھ سے کو پوچھے تو میں اتنی لمبی لسٹ دوں گا کہ بھائی اتنے سالوں سے اتنی میری انکم ہے، اتنا میں ٹیکس دیتا رہا ہوں، جاؤ ایف بی آر کے پاس جا کے پتا کر لو، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ مہنگائی کم ہوگی تو فلانا ہے، یہ کل ڈالر اوپر نیچے ہوا، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ وقتی بات ہے، جیسے چاہیں گے لے جائیں گے۔ یہ جو 2 نمبر بجلی کی کمپنی ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ پاکستانی سیاستدان ہے۔ آگے فرماتے ہیں، حکومت غریب طبقے اور مڈل کلاس کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا، یعنی سانو چموڑی رکھو، یہ نہیں ہونا۔ غریب طبقہ اور مڈل کلاس، اس میں اضافے کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ جو پالیٹکس میں آتا ہے، سیاست پاکستان کی سب سے بڑی صنعت، سب سے بڑی تجارت ہے، جس میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان سب کا آغاز دیکھو، جہاں یہ آج ہیں، اس کا کوئی جواز مجھے کوئی سمجھا دو۔ زندگی میں لوگ ترقی کرتے ہیں، وہ لاجیکل ہوتی ہے۔ یہ اب نواز شریف جھنجھنا دنی کوئی، حالانکہ چہرے پہ لکھا ہے میاں نواز شریف، میاں پتہ نہیں کیسے کشمیری ہو جاتے ہیں، میاں تو وہ ہمارا لوکل کا کھاتا ہے سارا، ہماری بہت چیز آتے ہیں بتا دوں، میاں ملک چودھری، میاں کی جگہ یہ چودھری ہو جاتے، تو بندہ پوچھتا تو ہے کشمیری کتوں چودھری ہو گئے؟ کشمیری بڑے پیارے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ میاں شین نہیں ہوتے، یہ مقامی کم کشمیر کا نہیں ہے، وہاں کوئی میاں شیاں نہیں۔ خیر،